مفتی صاحب اگر ہم تھوک کو نگل جاتے ہیں یا پھر بلغم آتی منہ میں تو اسے نگل جاتے ہیں تو اس کے بارے میں روزے کا کیا حکم ہے؟ تھوک ہو یا بلغم ہو، اگر آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ اندر کی چیزیں اندر ہی رہ گئی ہے، روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ کیا روزے کی حالت میں مسواک استعمال کرنے سے یا ٹوتھ برش استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مسواک کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن جو آپ نے ٹوتھ برش کا یہ پوچھا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے کہ علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے۔ یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، بندہ کر سکتا ہے لیکن بچنا بہتر ہے، کیونکہ اس کے ذرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جس طرح منہ میں اجاگ بن جاتی ہے، ممکن ہے کہ کوئی ذرہ آگے چلا جائے، لیکن اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی اگر روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے کلی کے دوران اگر تھوڑی سی مقدار میں صرف ایک دو قطرے پانی کے حلق میں چلے جائے تو کیا حکم ہے؟ ایک ہے پانی کا جانا، ٹھیک، اگر کوئی پانی کے قطرے چلے گئے پھر تو روزہ ٹوٹ جائے۔ مفتی صاحب اگر روزے کی حالت میں مزی خارج ہوگی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تھوڑا تفصیل اس کی بتا دیں، یہ سوال موصول ہوا تھا۔ اگر روزے کی حالت میں ویسے ہی کسی کا وہ پانی سا نکل گیا ہے، جی جی لیسدار پانی، وہ منی سے پہلے ہوتا ہے، وہ منی نہیں نکلی بلکہ پانی نکلا ہے، تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں زبان سے کچھ چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر چکھنا اور ہے، نگلنا اور ہے، اگر اس انداز سے کسی نے کوئی چیز چکھی ہے، جیسے آپ زبان لگاتے ہو، کوئی ایسی چکھنے والی چیز ہے کہ جس کو چکھنا ضروری ہے، اگر نہیں چکھو گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، یا اس طرح کوئی بیوی ہے کہ اس کا شوہر بہت زیادہ سخت ہے، اس پہ سختی کرتا ہے، اگر اسے چکھنا پڑ جائے، ٹھیک، تو وہ چکھ سکتی ہے۔ چکھنا اور ہوتا ہے، کھانا اور ہوتا ہے، کھانے کی بات نہیں ہو رہی، چکھنے کی بات ہو رہی، جیسے ہی آپ اپنی زبان کو ٹچ کرتے ہو تو آپ کو ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے۔ مطلب روزے کی حالت میں اگر کسی زخم سے خون بہنے لگ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزے میں سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں ٹوٹے گا، حدیث سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام نے لگایا تھا۔ کان میں پانی یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر کان کا پردہ سلامت ہے پھر نہیں ٹوٹے گا، اگر کسی کا پردہ ہی پھٹا ہوا ہے تو پھر یہ دماغ تک پہنچے گا، اگر کوئی چیز دماغ تک ڈائریکٹلی پہنچ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عوام میں ایک اور سوال پایا جاتا ہے، غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بالوں میں تیل لگانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں عطر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کرنا یا جھوٹ بولنا؟ یہ اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے، فرمایا کہ اگر تم اسے نہ توڑو، عرض کی یا رسول اللہ اس کا توڑنا کیا ہے؟ فرمایا غیبت اور جھوٹ اسے توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس ڈھال کو توڑ دیتا ہے، اگرچہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو بہت زیادہ غصے کی حالت میں مار پیٹ کرنے سے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جو اس نے لڑائی کی ہے، حق ہے یا نہ حق ہے، وہ تو اس پہ وبال آئے گا لیکن روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں۔ ناک سے خون بہنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں یہ احتیاط ہو کہ وہ حلق سے نیچے نہ جائے۔ اور روزے میں زیادہ نیند لینے سے کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ جی ایسا کچھ نہیں ہے، اگر اس نے اپنے فرائض ادا کر لیے ہیں، جو روزہ دار ہے اس کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں۔ ببل چبانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی بالکل ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں زبان بار بار ہلانے سے کیا روزہ متاثر ہوتا ہے؟ نہیں۔ روزے میں دانتوں میں پھنسی ہوئی غذا کے چھوٹے چھوٹے ذرے منہ میں اگر چلے جائیں، حلق میں چلے جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر وہ پہلے سے ہی پھنسے ہوئے ہیں، اگر وہ چنے تھے کام میں تھوڑے بہت ہیں تو اس کا حرج والی بات نہیں ہے، چنے کے برابر ہیں یا زیادہ ہیں تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر سفر کے دوران منہ کے اندر مکھی چلی جائے تو پھر روزے کا کیا حکم ہے؟ سفر کے دوران اگر کوئی مکھی یا مچھر یا ایسی کوئی بھی چیز وہ چلی جائے تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آٹے والی چکی پہ اگر آپ کھڑے ہیں اور اس دوران وہ آٹا جو ہے یا پھر کوئی دھول آپ کے حلق کے اندر چلے جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا جی حکم ہے؟ کوئی اینٹوں کا کام کرتا ہے تو دھول چلی جاتی ہے، اسی طرح کوئی چکی چلاتا ہے آٹے والی تو وہ گرز چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دانت نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ وہ جو خون ہے وہ آپ کے حلق میں نہ جائے، لیکن اس سے بچنا بہت مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ خون بہتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے اگر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن دانت کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ روزے میں ناخن کاٹنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ روزے کی حالت میں بال یا خط وغیرہ کٹوا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں، لوگوں کو ایک یہ بڑی پرابلم، باقاعدہ یہ کال کر کے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو زائد بال ہیں یعنی ناف کے نیچے والے بال
اور بغلوں کے بال جو ہیں خط وغیرہ کروانا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی داڑھی منڈاتا ہے وہ تو حرام نجائز ہے ہی. روزے کی حالت میں کیا بلڈ ٹیسٹ یا شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. روزے کی حالت میں کسی کو خون کا عطیہ دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہ ہو کہ جو خون دینے والا ہے خون دینے کے بعد اتنا کمزوری نہ ہو جائے. پھولوں یا مصالحوں کی خوشبو سونگھنے سے کیا روزہ متاثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا بخار ہونے سے روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا؟ نہیں نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ شدید بخار کی حالت میں کیا ڈرپ لگوائی جا سکتی ہے؟ بالکل، انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے، ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. گوشت میں ہو پھر بھی جائز ہے، اور اگر وین وغیرہ میں ہو پھر بھی جائز ہے. اور شدید بخار کی صورت میں ڈاکٹر کے کہنے پہ کیا روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ اگر ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ اسے جان کا خطرہ ہے، واقعی دیکھا جا رہا ہے، تو پھر اس کے منہ میں ضرورتاً پانی یا جو بھی اسے حاجت ہے وہ دے دیا جائے. مفتی صاحب، سحری کے متعلق سوال ہے کہ اگر سحری نہیں کی تو کیا روزہ نہیں ہوگا؟ ہاں، یہ اب آپ بالکل سوال پوچھتے ہیں کہ سحری نہیں کیا روزہ ہو جائے گا. سحری کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الگ سے برکت والی چیز ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا برکت والا یہ کھانا ہے. حضور علیہ السلام جب اپنے ساتھ کسی کو بٹھاتے تو فرماتے کہ آؤ برکت والے کھانے کی طرف. تو یہ بہت برکت والا کھانا ہوتا ہے، اور جس کھانے کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا اس میں سحری اور افطاری کا کھانا بھی شامل. یہ بہت برکت والی چیز ہے، لیکن اس کے بغیر روزہ ہو جائے گا. کیا سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جی قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کی ایک تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ جب سحری کا ٹائم ہو تو آپ دوران سفر ہو، یعنی آپ سفر میں ہو. مثال کہ اب میں نے لاہور جانا ہے یہاں سے، یا کراچی یا اسلام آباد جانا ہے، تو نیت سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اگر میں اپنا سفر شروع کر چکا ہوں تو پھر مجھے رخصت ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں، لیکن اس کے لیے شرعی مسافر ہونا ضروری ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ کی اس نے نیت کی ہو اور گھر سے وہ نکل چکا ہو. کیا اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی بعد جی بالکل کرنی پڑے گی. میں؟ مفتی صاحب، شرعی طور پہ کس کس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جو مریض ہے اور جو مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. مریض وہ کہ جو بالکل لاغر ہے. اس کی صورتیں ہیں کہ اگر وہ ایسا مریض ہے فی الحال اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب سردیوں میں اگر رکھ سکتا ہے تو سردیوں میں رکھے گا. اگر یہ بیمار ہے، جب تندرست ہو جائے گا تو پھر رکھے گا. علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ سکے، مسلسل رکھ سکے، جس طرح بھی آسانی ہو، لیکن یہ اپنے روزے رکھے گا. اسی طرح جو مسافر ہے جب سفر سے واپس آئے گا، جب رمضان گزر جائے گا تو بعد میں جیسے ہی اسے ٹائم ملے گا یہ بھی اپنی قضا کرے گا. روزے میں پیاس کی شدت بڑھنے سے کیا بار بار نہانا یا کلی کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. اگر کسی عذر کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے کوئی روزہ مس ہو گیا تو کیا اس کی صرف قضا کرنی پڑے گی یا کفارہ بھی ہوگا؟ اللہ نہ کرے اگر کسی نے کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے جب کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، فرمایا کہ اگر ساری زندگی کے بھی روزے رکھے تو پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اسے ایک روزہ ہی رکھنا ہوگا اور ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی. مفتی صاحب، اگر روزے کی حالت میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد خیال آیا ہے کہ روزہ تھا تو کیا اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دن میں مطلب ایک روزے میں اگر 2-3 دفعہ غلطی سے ایسا ہو گیا کہ پانی پی لیا یا کوئی چیز ایسی کھا لی 2-3 دفعہ، تو روزے کا کیا حکم ہے غلطی سے بالکل؟ یہ دو مسئلے ہیں، ایک ہے غلطی، ایک ہے بھول جانا. جی. بھولنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ آپ جتنا کھا لیں جتنا بھی پی لیں. ایک ہے غلطی سے، آپ مطلب یہ کہ میں اب کلی کر رہا ہوں لیکن غلطی سے نیچے چلا گیا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. حملہ اور حیض والی عورت کے متعلق کیا حکم ہے کہ اگر ڈاکٹر انہیں منع کرتے ہیں تو کیا وہ روزہ نہ رکھیں؟ اس میں ایک سادہ سا اصول ہے، حاملہ یعنی وہ عورت کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور دوسری وہ عورت کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اگر اسے اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہے اور یہ اسے تجربہ ہے یا کسی صحیح ڈاکٹر نے اسے بتا دیا ہے اور جو فاسق مولن نہ ہو، جو اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو اور صحیح طبیب حاذق ہو کہ جو ڈاکٹری کو سمجھتا ہو، اگر اس نے بتا دیا ہے تو پھر یہ رمضان میں روزے نہ رکھے، یعنی جتنی دیر اس کو مسئلہ ہوتا ہے، اپنا خطرہ ہو یا بچے کی جان کا خطرہ ہو، بعد میں اس کی قضا کر لے گی. مفتی صاحب، روزے کی حالت میں داڑھی میں مہندی لگانا کیسے ہے؟ جی لگا سکتے ہیں. اچھا، تراویح سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ کیا تراویح پڑھے بغیر روزہ ہو جائے گا؟ تراویح الگ سے عبادت ہے اور سنت ہے اور ضروری سنت ہے، لازمی پڑھنی چاہیے، لیکن اس انداز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے اس نے تراویحاں پڑھ لی ہیں تو کیا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا.
روزہ الگ سے فرض ہے، اگر کسی نے تراویاں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی روزہ اس پہ لازم ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، ایک باڈی سپرے کے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہم باڈی سپرے لگاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ باڈی سپرے ہوا میں ذرا ہم پھیلا دیتے ہیں نا تو پھر وہ ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے اس کا، تو اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتا دیں۔ اس کا یہ ہے کہ جس طرح آپ اگر اس کے ذرے آپ کے اندر وہ چلے گئے ہیں تو پھر تو ٹوٹ جائے گا، اور ویسے ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب جیسے وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، خوشبو کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سحری کا بہترین وقت کون سا ہے؟ بہترین جو وقت ہے کیونکہ سحری میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تھوڑا لیٹ کرو، اور افطاری میں تھوڑا سا جلدی کرو، تو لیٹ کرنے میں زیادہ بہتری ہے۔ افطاری کے لیے بہترین وقت کیا ہے؟ افطاری کے لیے جیسے ہی آپ کو یقین ہو جائے کہ اب طلوع غروب آفتاب ہو چکا ہے، جیسے ہی آپ کو یقین ہو کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے تو پھر فوراً آپ افطاری کر لیں۔ روزے کی نیت کیسے کرنی ہوگی؟ زبان سے یا ویسے دل سے ارادہ کر کے اگر ہاں، دل سے بھی ہو جاتی ہے، زبان سے بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ کیا صرف پانی پینے سے سحری مکمل ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ اگر روزے کی حالت میں بار بار کھٹے ڈکار آتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر طبیعت خراب ہوگی اور بار بار کہہ آ رہی، مطلب وامٹنگ آ رہی، تو کیا حکم ہے؟ اگر منہ بھر کے ہے اور خود بخود وہ آ رہی ہے تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو مفتی صاحب، افطاری کی جو دعا ہے وہ کب پڑھنی چاہیے؟ روزہ افطار کرنے سے پہلے یا بعد میں؟ حدیث پاک کے مطابق افطاری کے بعد دعا پڑھی جائے، اور پیغمبر علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا۔ مفتی صاحب، روزے کی حالت میں کیا عورتیں لپسٹک لگا سکتی ہیں؟ جی لگا سکتی ہیں، لیکن اس میں احتیاط وہی ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہ جائے، اگر وہ اس کے ذرے کچھ چلے گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسٹیم لے سکتے ہیں دھواں روزے کی حالت میں؟ نہیں، اگر آپ خود بخود دھواں لو گے اس وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور سگریٹ پینے سے؟ جی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر روزے کی حالت میں عورت کو حیض شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا حکم ہے روزے کا؟ روزے کی حالت میں اگر عورت کو حیض شروع ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ یہ عوام ایک یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ظہر سے پہلے پہلے حیض شروع ہو گیا تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر بعد میں نہیں ٹوٹے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگرچہ 5 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے بھی اگر حیض شروع ہو گیا جو ماہواری خون آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں انسولین لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگر آنسو منہ میں چلے گئے تو کیا حکم ہے؟ اگر نارملی جس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ وہ 1-2 قطرے چلے گئے ہیں تو اس وجہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بالکل آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپ کے حلق کے وہ نیچے اتر گئے ہیں اور باقاعدہ آپ کو محسوس ہوا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مفتی صاحب چھوٹے ہوتے سنتے آ رہے ہیں کہ مائیں بچوں کو چڑی روزہ رکھواتی ہیں، تو یہ چڑی روزہ رکھوانا کیا جائز ہے شرعی لحاظ سے؟ اس کی کچھ بتا دیں تو ہاں، اگر چھوٹے چھوٹے بالکل بچے ہیں تو ان کی عادت بنانے کے لیے رکھوایا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بندہ بے ہوش ہو جائے تو؟ اس وجہ سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔